اس طرح پتنگ اڑانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، کل تھا 15 اگست آزادی کا دن، جس دن دلی میں بے انتہا پتنگ بازی کی جاتی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول چیزیں آپ کو زیادہ تر مسلمانوں کے محلے میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ مجھے بلال بھائی اپنے گھر پر لے جاتے ہیں تو باہر سے کئی بلڈنگوں کی چھت سے بہت ہی لاؤڈلی گانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں چھت پر جا کر دیکھتا ہوں جہاں لوگ پتنگ بھی اڑا رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کی چھت سے گانوں کی آواز بھی آ رہی تھی جو کہ ناچ بھی رہے تھے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا محلہ مسلمانوں کا، گھر مسلمانوں کا، چھت پر ناچنے والے بھی مسلمان، گانا بجانے والے بھی مسلمان۔ تو کیا اس لیے ناچ رہے ہو کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہے، یا اس لیے خوشی میں گانا بجا رہے ہو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے؟ تو بولو گے نہیں، اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس لیے خوشی منا رہے ہیں۔ تو کیا تم بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہیں اللہ نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کسی نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو دوسری طرف حرام اور فضول چیزوں سے روکا بھی ہے۔ مگر ہماری قوم صرف ظلم ظلم، مصیبت مصیبت چلاتی ہے، مگر یہ کبھی نہیں سوچتی کہ ہم پر یہ وقت کیوں آیا۔ تو یہ سب ہماری قوم کی خرابیوں کا ہی نتیجہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو چکی ہے۔ اور رہی بات پتنگ کی، تو پتنگ اڑانا فی نفسی ہی جس طرح انگور کھانا جائز ہے، اسی طرح پتنگ اڑانا بھی جائز ہے، مگر جب وہ انگور شراب میں بدل جائے تو اسے پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تم اپنی جان مال کو خطرے میں ڈال کر چائنیز مانجے سے پتنگ اڑا کر کسی پرندے یا انسان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو، جس مانجے سے پتنگ اڑانے کو گورنمنٹ تک نے روک لگا رکھی ہے، تو اس طرح ہمارا اسلام پتنگ اڑانے کی کہاں سے اجازت دے گا، جس میں پھنسنے سے کسی انسان یا جانور کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان خرابیوں کی وجہ سے پتنگ اڑانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جان اور مال کے نقصان ہونے کا واقعی میں اندیشہ ہے، اور اسلام نے بھی فضول چیزوں میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔